بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں مردوں کے ختنے کیوں نہیں کیے جاتے؟ ایسا راز بتاؤں گی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے شوہر نے مجھے عربی مردوں کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں چونک اٹھی کہ یہ کیسے ممکن تھا، اور پھر جب میرے شوہر نے مجھے پوری حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام فارینہ ہے اور ماسٹرز مکمل ہونے کے بعد میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ میری شادی سرمد سے ہو رہی تھی۔ سرمد میری دوست کا بھائی تھا اور بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا، اور جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ اس کی نوکری تھی۔ سالوں سے سرمد سعودی عرب میں نوکری کر رہا تھا اور اس کی کمائی اتنی اچھی تھی کہ یہاں اس کے گھر والے خوب عیاشی کر رہے تھے۔ میری دوست جویریہ نے میری محبت میں اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا تھا، اور میرے گھر والوں نے بھی بنا پس و پیش کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ جویریہ میری دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اماں کے دور کے رشتہ داروں میں سے بھی تھی، اور اماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ سرمد پورے 2 مہینے کی چھٹیاں لے کر شادی کے لیے پاکستان آیا تھا، اور اس کے آنے کے ہفتے بعد ہی ہم دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی رات ہی سرمد کو اپنی محبت کی بوتل میں ایسے اتاروں گی کہ وہ میرے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا نہیں سوچ سکے گا، اور میں بھی اس کے ساتھ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جاؤں گی۔ شادی کی رات جب سرمد کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر اپنی بہن کی پسند کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی لگاؤ کا اظہار کیا اور اپنی بے پناہ محبت اس پر نچھاور کی۔ میں بس کسی بھی طرح سعودی عرب جانا چاہتی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں شادی ہو کر پاکستان سے پردیس چلی جاؤں، اور سرمد کی وجہ سے میری یہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میں نے سرمد کے ساتھ شروع کے دن بہت ہی اچھے گزارے۔ میرے سسرال والے بھی بہت ہی اچھے لوگ تھے، لیکن جیسے جیسے سرمد کے جانے کا وقت قریب آنے لگا میں نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی سعودی عرب جاؤں گی۔ میری بات سنتے ہی سرمد نے ایک گہری نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگے کہ فارینہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ایسی کسی بات کو اپنے دماغ میں نہ لاؤ جس سے تمہیں بعد میں تکلیف ہو۔ سرمد کی بات سن کر میں ہتھے سے اکھڑ گئی اور میں نے کہا کہ میں آپ سے شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں تو آپ کے بغیر یہاں کیوں رہوں گی؟ مجھے بھی آپ کے ساتھ سعودی عرب جانا ہے۔ سرمد نے ایک ناراض نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ پہلی بات تو یہ ہے فارینہ کہ اماں کسی صورت اس بات پر راضی نہیں ہوں گی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر پردیس جاؤں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے رسم و رواج اس قدر الگ ہیں کہ تم وہاں آسانی سے گزارا بھی نہیں کر سکو گی۔ اس سے پہلے کہ میں سرمد کے ساتھ مزید کوئی بحث کرتی، اس کی اماں کمرے میں چلی آئی تھی۔ شاید میری تیز آواز کمرے سے باہر گئی تھی، اور وہ یہی دیکھنے آ گئی تھی کہ کمرے میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتایا کہ میں سرمد کے ساتھ سعودی عرب جانا چاہتی ہوں۔ جب میرا شوہر ہی یہاں نہیں ہوگا تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ میری بات سن کر میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگی، فارینہ یہ بات تمہیں شادی سے پہلے ہی معلوم تھی کہ سرمد تمہیں اپنے ساتھ سعودی عرب لے کر نہیں جائے گا۔ وہ سارا وقت وہاں کام کرتا ہے، تم اکیلی سارا دن کیا کرو گی؟ اور پھر ایک غیر ملک میں عورت کا اکیلے دن گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہاں کے مردوں کے بارے میں تو بہت کچھ عجیب باتیں میں نے سن رکھی ہیں۔ تم یہاں اکیلی نہیں ہو بلکہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم بھی اپنے بیٹے کی جدائی سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارنا ہوگا۔ جب اس کے پاس جمع پونجی ہو جائے گی تو وہ خود ہی تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ میری ساس کی باتوں اور لہجے نے مجھے باور کروا دیا تھا کہ سرمد کی مجھے ساتھ نہ لے جانے کی وجہ وہاں کے لوگ یا ماحول سے زیادہ ان کی اماں تھیں، کیونکہ میرے جانے کی بات پر ان کے چہرے پر غصے سے لالی چھا گئی تھی۔ میں بھی فارینہ تھی اپنی ضد کی پکی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں سرمد کو راضی کر کے ہی رہوں گی۔ میں ان کی نئی نویلی دلہن تھی اور میری محبت میں تو ان کو راضی ہونا ہی تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی ساس سے بحث ترک کی اور رات ہوتے ہی سرمد پر اپنی محبت کا جادو چلانے لگی۔
آخر کو یہ شادی میں نے سعودی عرب جانے کے لیے ہی تو کی تھی، ورنہ میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، اور مجھے بہت آسانی سے کوئی اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ لیکن پردیس کی کشش اور پیسے نے مجھے سرمد سے شادی پر راضی کیا تھا۔ سرمد کے جانے میں صرف 15 دن باقی تھے، اور ان 15 دنوں میں نے اس پر پوری طرح اپنا جادو چلایا تھا، اور وہ خود مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سارا انتظام کر رہا تھا۔ اپنی اماں کو بتائے بغیر اس نے میرے کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے۔ جس دن سرمد اور مجھے واپس سعودی عرب جانا تھا، اس دن صبح ہی اس نے اپنی اماں کو بتایا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ یہ خبر ان پر بجلی کی طرح گری تھی۔ وہ میری طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، بہت خوب، تم نے صحیح میرے بیٹے کو اپنے دام میں پھنسایا ہے۔ کہا تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن میں نے ان کی کسی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کر دی تھی۔ جب مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کچھ بھی کہتی کیا فرق پڑ رہا تھا۔ البتہ سرمد وہیں اپنی اماں کے پاس بیٹھا ان کی خوش آمد کر رہا تھا۔ جب سے میرے جانے کا ذکر نکلا تھا اور میں نے ضد پکڑی تھی، جاویریہ نے بھی مجھ سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ اسے مجھ سے یہ امید ہرگز بھی نہیں تھی کہ میں شادی کے بعد اتنی بدل جاؤں گی۔ میں نے بھی اسے منانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ سامان پیک کر کے جب میں سرمد کو بتانے کے لیے ان کی اماں کے کمرے کے پاس گئی تو ان کی اماں کی آواز پر دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ان کی اماں پتہ نہیں کس بارے میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ تو جانتا ہے کہ وہاں کا کیا مسئلہ ہے۔ تیری بیوی جوان ہے، کم عمر ہے، خوبصورت ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اسے سب کچھ بتا دے، وہاں کے رواج کیسے ہوتے ہیں، اور میں کیوں نہیں چاہتی کہ وہ تیرے ساتھ جائے۔ اور اگر وہاں تیرے بچے کی پیدائش ہوئی تو جانتا ہے نا کہ وہاں کے رسم و رواج کے مطابق ہی تجھے سب کچھ کرنا پڑے گا، اور اس طرح ہمارا بچہ ہمارے طریقوں پر نہیں چل سکے گا۔ سرمد اپنی اماں کو یقین دلا رہے تھے کہ جیسے ہی میں حاملہ ہوں گی وہ مجھے واپس بھیج دیں گے۔ ان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کی ماں نے اپنے بیٹی کو اپنی باتوں میں پھنسا ہی لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے رسم و رواج کی بات کر رہی تھی جس سے میری اولاد کو پریشانی ہوتی۔ میں بنا سرمد کو بلائے واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی اور منہ بنا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد سرمد کمرے میں آئے تو مجھے اس طرح بیٹھا دیکھ کر کہنے لگے کہ اب کیا ہوا ہے؟ اب تو تم میرے ساتھ ہی جا رہی ہو نا؟ میں اپنی اماں کو ناراض کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، پھر بھی تمہارا منہ کھلا ہوا ہے۔ سرمد کے لفظوں نے مجھے مزید غصہ دلا دیا، اور میں نے کہا کہ آپ تو اس طرح جتا رہے ہیں جیسے مجھے ساتھ لے جا کر کوئی احسان کر رہے ہو۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جہاں رہیں گی وہیں میں رہوں گی، لیکن آپ تو ابھی سے یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے گا آپ مجھے واپس بھیج دیں گے، جبکہ اس وقت مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ سرمد نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں پردیس کی، جس کی وجہ سے انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں بہت فرق ہے، اور وہاں کے بچے کی پیدائش پر ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا، اسی لیے تمہیں واپس بھیجنے کی بات کی۔ فلائٹ میں کچھ ہی گھنٹے باقی بچے تھے، اور میں سرمد کو ناراض کر کے آخری وقت پر یہ واضح ہارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ ایک دفعہ میں سعودی عرب پہنچ جاتی تو دوبارہ پلٹ کر واپس آنے کے بارے میں کبھی نہ سوچتی۔ ہماری شام کی فلائٹ تھی۔ میں سرمد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ چکی تھی، اور ان کے بڑے سے اپارٹمنٹ میں قدم رکھ کر مجھے خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا وہ خواب جو بچپن سے میری آنکھوں میں سجا ہوا تھا آج پورا ہو گیا تھا۔ میں شادی ہو کر پردیس پہنچ گئی تھی۔ سرمد کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ جب ہم ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکل رہے تھے تو اس کی اماں سرمد سے بہت زیادہ ناراض تھیں، اور یہاں تک کہ گھر سے نکلتے وقت ان کی اماں نے مجھے اور سرمد کو اپنی دعاؤں کے حصار میں بھی رخصت نہیں کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ 1-2 دن میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خود اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر کے نظارے کرنے لگی۔ یہ سعودی عرب کا خوبصورت شہر دھاران تھا، جسے دیکھ کر میں بری طرح اس کے سحر میں کھو گئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا یہاں بہت ہی زیادہ خوبصورت ساحل ہیں، اور میں سرمد کے ساتھ ان ساحلوں پر زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے کی خواہش مند تھی۔
ایک دو دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی زندگی پاکستانی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ ہر چیز بالکل الگ تھی۔ شروع کے ایک دو دن ہم نے کھانا باہر سے آرڈر کیا تو وہ بھی میرے لیے اتنا مختلف تھا کہ مجھ سے ایک نوالا بھی نہ کھایا گیا۔ اور 2 دن بعد سرمد کے عربی باس نے ہمیں اپنے گھر کھانے پر دعوت دی تو میں خوش ہو گئی۔ یہ سعودی عرب کی میری پہلی دعوت تھی اور وہ بھی کسی عربی کے گھر۔ میں یہاں کے طور طریقے دیکھنا چاہتی تھی۔ میری ساس بار بار کہتی کہ عرب کے رواج ہم سے الگ ہیں۔ میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہاں کون سے رواج ہیں۔ سرمد کے باس کوئی اڈھیر عمر نہیں تھے بلکہ ایک 26-27 سال کا جوان لڑکا تھا جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، اس لیے اسے عربی کے ساتھ انگلش بھی بہت اچھی آتی تھی اور وہ ہم سے اسی زبان میں مخاطب تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اس لیے مجھے بھی کافی اچھی انگلش آتی تھی۔ سرمد کے باس راحیل کا گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کتنے ہی نوکر چاکر موجود تھے اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ راحیل کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں تنہا رہ رہا تھا۔ اس کی فیملی دوسرے گھر میں رہتی تھی۔ راحیل ایک بہت ہی خوش اخلاق عربی مرد تھا جسے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ البتہ سرمد کا رویہ اس کے آگے بہت جھکا ہوا تھا کیونکہ شاید سرمد اس کا ملازم تھا، لیکن مجھے ایسی کوئی فیلنگ نہیں آئی تھی، اس لیے میں اس سے عام انداز میں بات کر رہی تھی۔ واپسی پر راحیل نے کہا کہ اگر مجھے کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ سرمد کا باس ہونے کے باوجود بھی اس قدر خوش اخلاق تھا۔ گھر واپس آ کر بھی میں نے سرمد کے ساتھ راحیل کی کافی تعریف کی تھی، لیکن سرمد کہنے لگے کہ یہاں کے مردوں میں خامی ہوتی ہے جس کے بارے میں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں سمجھ نہیں سکی تھی کہ سرمد کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرے دل و دماغ میں تو راحیل اور اس کا محل چھایا ہوا تھا، اور پھر 2 دن بعد ہی میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاس حمل ٹھہر گیا ہے۔ ابھی تو مجھے سعودی عرب آئے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا اور اس خبر نے مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلے گی وہ مجھے پہلی فرصت میں واپس بھیج دیں گے۔ میری بدلتی ہوئی طبیعت مجھے بتا رہی تھی کہ یہ خبر میں زیادہ دن تک چھپا نہیں سکوں گی۔ اس سے پہلے ہی میں کچھ ایسا چاہتی تھی کہ اس بچے سے جان چھڑا لوں۔ اتنی جلدی تو میرا واپسی کا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن نہ ہی مجھے یہاں کچھ معلوم تھا اور نہ ہی کچھ ایسی جان پہچان یا دوست جس سے میں اپنی پریشانی بیان کر سکتی۔ اور بہت سوچنے کے بعد میں نے خاموشی سے ایک دن اپنے ہی شوہر کے موبائل فون سے راحیل کا نمبر نکال لیا۔ وہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس مشکل میں وہ میرے کام ضرور آئے گا۔ ویسے بھی جب سے میں یہاں آئی تھی میرے شوہر کو بالکل بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ سرمد صبح کا گیا، رات کو گھر لوٹتا تو اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ بستر پر گرتے ہی سو جاتا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ شہر کے خوبصورت ساحلوں کی سیر کروں گی، وہ سب ابھی تک صرف خواب ہی تھے۔ ہمارے یہاں آنے کے دوسرے دن سے ہی سرمد کو نوکری جوائن کرنی پڑی تھی اور میں سارا وقت فلیٹ میں تنہا پڑی رہنے لگی۔ سرمد نے مجھے باہر نکلنے کے لیے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا اور میں اب اس 4 دیواری میں بیزار ہو گئی تھی۔ اور پھر میری بدلتی ہوئی طبیعت اور حمل کے احساس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے نہ صرف راحیل کا نمبر نکالا تھا بلکہ اسے فون میں لا دیا تھا اور اسے تنہائی میں ملنے کی خواہش کی تھی۔ راحیل نے صرف مجھ سے بہت اچھے سے بات کی تھی بلکہ وہ کچھ ہی دیر بعد ہمارے اپارٹمنٹ چلا آیا۔ میرے لیے غیر مرد کے سامنے اپنے حمل کی بات کرنا اور پھر اسے ضائع کروانے کے لیے کوئی طریقہ پوچھنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن پاکستان جانے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس لیے کچھ جھجکتے ہوئے میں نے اس سے انگریزی میں اپنا سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا کہ اس کے یہاں بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں اور وہ بہت خاموشی سے میرا کام کروا سکتا ہے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر یہ بات سرمد کو پتہ چلی تو اس کی اور سرمد کی دوستی پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ میں نے راحیل کو یقین دلایا کہ سرمد کو کبھی یہ بات پتہ نہیں چلے گی کہ میں نے راحیل کو اپنے گھر بلایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے۔ راحیل نے کچھ ہی گھنٹوں میں نہ صرف میرا مسئلہ حل کروا دیا بلکہ میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھا، اور یوں ہم دونوں کے درمیان دوستی کی شروعات ہو گئی۔
सरमद तो सारा दिन काम पर रहता, मैं अकेली तनहा क्या करती। इसलिए राहील मुझे लेने के लिए आ जाता, मैं उसके साथ घूमने फिरने निकल जाती। राहील ने मुझे यहाँ की खूबसूरत जगह भी दिखाई थी और शॉपिंग भी करवाई थी। अक्सर तो वो मुझे अपने घर भी लेकर चला जाता था। सरमद को हमारी दोस्ती की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। मेरा राहील के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरने लगा था। मैं उसकी दौलत और अयाशियाँ देखती तो हैरान रह जाती। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी थी। एक दिन राहील मुझे अपने फ्लैट ले गया और अपने जज्बात पर काबू ना रख सका, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर बैठा। मैं भी सरमद के साथ कोई बहुत खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी। वो तो इतना थका हुआ आता था कि मुझे वक्त भी नहीं दे पाता था। ऐसे में राहील मेरे लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ, जो मुझसे मोहब्बत भी करता था और मेरे सारे नखरे भी उठा सकता था। यही सोचकर मैंने उसके साथ एक नाजायज़ रिश्ता बना लिया। मैंने गुनाहों की एक ऐसे दलदल में कदम रख दिया था जिससे वापस निकलना नामुमकिन था, और मैं राहील के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी। लेकिन फिर एक दिन सरमद ने मुझे अरबी मर्दों के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मैं सारे कामों से फारिग होकर कमरे में आई थी। सरमद बिस्तर पर लेटे हुए थे। यूं ही बातें करते हुए राहील का जिक्र निकला और फिर सरमद अरबी मर्दों के बारे में बताने लगे कि अरबी मर्द तो खतना ही नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन्हें बहुत सी बीमारियां होती हैं बल्कि उनकी बीवियां भी बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं। वो बताने लगे कि उनके साथ काम करने वाले एक मर्द को इस वजह से कैंसर हुआ है, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी बीवी को भी बहुत से इन्फेक्शन हो गए हैं, और यहाँ ज़्यादातर औरतों को इसी वजह से वोम का कैंसर हो जाता है। सरमद की बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी थी। ये सरमद क्या कह रहे थे? मैं भी उनके दोस्त राहील के साथ ताल्लुक़ बना चुकी थी और अब राहील की इन बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। पता नहीं सरमद की बात में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, लेकिन उनके झूठ बोलने की ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं थी जिसे सोचकर मुझे घबराहट होने लगी। मैं बहुत ज़्यादा इसी बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा था कि मैं राहील से भी इस बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले कि मेरी दोबारा राहील से मुलाकात होती, सरमद ने बताया कि उनकी अम्मा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है और वो मुझे अपनी अम्मा के पास वापस भेजना चाहते हैं। मुझे सरमद की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था, क्योंकि उनकी अम्मा तो पहले ही मेरे यहाँ आने पर राज़ी नहीं थी। अब 3 महीने में ही उनकी अम्मा को ऐसा अचानक क्या हो गया था जो मुझे उनके लिए वापस जाना पड़ता। यहाँ रहने के लिए तो मैंने अपना हमल तक ज़ाया कर दिया था, फिर मैं उनकी अम्मा के बुलाने पर कैसे जा सकती थी। मैंने सरमद को साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। ये सुनकर सरमद ने मुझसे बातचीत बंद कर दी, और फिर जैसे ही मेरी राहील से मुलाकात हुई तो मैंने उसे बताया कि मेरा शौहर मुझे वापस भेजना चाहता है। ये सुनकर राहील कहने लगे कि अगर तुम यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हो तो अपने शौहर को छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगा। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। राहील जैसे अरबी और अमीर मर्द के साथ मुझे भला अपनी ज़िंदगी गुजारने में क्या एतराज़ हो सकता था। मेरी आंखों में दौलत की पट्टी बंधी हुई थी और मैं हर रिश्ता और जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क भूल चुकी थी। सरमद ने जब मुझे वापस भेजने के लिए मुझ पर दबाव डाला तो मैंने अपना सामान बांधा और सिर्फ उसे कहा कि वो मुझे फ़ौरन तलाक दे दे। मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ अब भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। पहले तो मेरी बात सुनकर कुछ देर खामोशी से वो मेरी शक्ल देखता रहा, और फिर अचानक उसने 3 लफ्ज़ कहकर मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया। आम हालात में कोई भी औरत इन लफ्ज़ों की जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मैंने क्या कर दिया है। मैं खुशी खुशी अपने शौहर से तलाक लेकर राहील के पास चली गई, और राहील ने मुझे अपने महल में रानी बनाकर रख लिया। मुझे और राहील को एक साथ रहते हुए 1 महीना गुजर गया था, और इस 1 महीने में सरमद ने पलट कर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। अक्सर ही मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती और मुझे बार बार सरमद की बात याद आती कि अरबी मर्दों के खतना नहीं होते। 1 महीने बाद राहील ने ये कहकर मुझे अपने घर से निकाल दिया
کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ماں باپ کو میری خبر مل گئی ہے اور وہ اس سے ناراض ہیں۔ یہ بات سن کر میری روح تک کانپ اٹھی اور میں نے راحیل سے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ تم نے تو مجھ سے شادی تک نہیں کی، میں کس کے آسرے پر اپنی زندگی گزاروں گی؟ راحیل کہنے لگا کہ وہ سب نہیں جانتا لیکن اب اسے میری ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں جان گئی تھی کہ راحیل نے مجھے استعمال کرنے کے لیے سارا کھیل کھیلا ہے۔ میں واپس روتی پیٹتی سرمد کے پاس آئی تو سرمد نے میرا چہرہ دیکھا اور جان گیا کہ مجھ پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مجھے تمہاری عزت کے پردے کا بہت خیال تھا، اس لیے میں نے صاف لفظوں میں تمہیں راحیل سے ملنے کے لیے منع نہیں کیا تاکہ ہمارے رشتے کا بھرم رہ سکے، لیکن ختنہ کی بات کر کے تمہارے دل میں یہ بات ضرور ڈال دی تھی کہ عربی مردوں سے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا تمہارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر تم عقل سے پیدل نکلی اور میری بات سمجھنے کے بجائے راحیل کے جال میں پھنس گئی۔ تم نے تو ایک دفعہ مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے یا اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ میں تمہیں ڈرانا چاہتا تھا تاکہ تم اپنا گھر نہ اجاڑو۔ میں جان گیا تھا تم راحیل کے ساتھ چوری چھپ کے ملاقات کرنے لگی ہو، جس طرح سعودی عرب آنے کے لالچ میں تم نے مجھ سے شادی کی، اسی طرح راحیل کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ سرمد کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، واقعی اس نے مجھے روکنے کے لیے یہ بات ضرور کی تھی کہ عربی مردوں کی ختنہ نہیں ہوتی اور اس کے نقصانات عورت کو بھی ہوتے ہیں، لیکن دراصل یہ بات اس نے دبے لفظوں میں مجھے سمجھانے کے لیے کہی تھی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن نہ ہی اس کی بات کا مفہوم میں سمجھ پائی تھی اور نہ ہی صحیح غلط میں فرق کر سکی تھی، اس لیے پوری طرح برباد ہو گئی تھی۔ سرمد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، میں اکیلی سعودی عرب میں کیسے گزارا کرتی؟ میں واپس پاکستان چلی آئی تھی لیکن بالکل خالی ہاتھ۔ یہاں آ کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور میرے پیٹ کی تکلیف بھی بہت بڑھ گئی تھی، اور جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ میرا حمل ایک اناڑی نرس نے اس طرح سے ضائع کیا ہے کہ میں اب کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اور مجھے اندرونی طور پر بہت زیادہ زخم بھی ہو گئے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ لالچ کی تھی اور اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تھا، اپنی جائز اولاد کو ضائع کروایا تھا، تو پھر مجھے سزا کیوں نہ ملتی؟ قدرت نے مجھے ایسی سزا دی تھی کہ میں ساری زندگی سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہی ہونا چاہیے تھا یا پھر مجھے معافی ملنی چاہیے تھی؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔